إنه لمن المسرفين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یونس آیت نمبر 83 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے۔ اب یہاں سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر چند نوجوان اس کے قوم میں سے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم اور فرعونی یہ انتہائی تکالیف دیا کرتے تھے، ایذائیں پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو اس عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی تو اس میں بنی اسرائیل کے لیے فرعون کی چنگل سے اور فرعون کے عذاب سے اور فرعون کے ظلم و ستم سے آزادی بھی پنہاں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں کہ یہ آزاد بھی ہو جائیں اس کے ظلم سے اور اس کے ستم سے، تو بنی اسرائیل چاہتے تھے، وہ حمایت کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی اور آپ کی دعوت کی، لیکن فرعون اور فرعونیوں کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اظہار نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود بھی چند نوجوان ایسے ہمت کی انہوں نے اور اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور اعلانیہ طور پہ کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے رب کو ماننے والے ہیں۔ اس کا ذکر فرمایا، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر الا ذریۃ من قومہ، مگر اس کے قوم میں چند نوجوان ایمان لائے، چند نوجوان تھے، ٹھیک ہے نا، علی خوف من فرعون وملئہ، باوجود فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، باوجود اس کے خوف کی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اعلان کیا ان یفتنہم، یہ کہ وہ انہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون لعالٍ سرکشتہ فی الارض زمین میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک فرعون لمن المسرفین، وہ اسراف کرنے والوں میں سے، حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم اللہ پہ ایمان رکھنے والے، فعلیہ توکلوا، پس بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر ہی کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے بھروسہ، توکل اور اعتماد اللہ پہ کریں۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، فعلیہ توکلوا، اسی پر توکل بھروسہ اور اعتماد کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر ہو تم مسلمان فرمان بردار ہو، اگر تم مسلمان ہو نا تو اللہ پر توکل کرو۔ تو قوم نے بھی جواباً کہا، فقالوا، انہوں نے کہا، اللہ، اللہ ہی پر توکلنا، ہم توکل بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے ربنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم قوم کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے، ہمیں تختہ مشق ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنائے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام جیسے، ٹھیک ہے نا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ تختہ مشق بنے نا، ٹھیک ہے نا، ظالموں کے لیے۔ کروانے والے تو ابو جہل اینڈ کمپنی تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن دو ٹکڑے کس کے ہوئے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے کتنے ظلم، حضرت حبیب، حضرت حباب، یہ تختہ مشق بنے۔ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے ربنا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالمین کے لیے تختہ مشق نہ بنا، ونجنا برحمتک، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت میں ربانی سے، من القوم الکافرین، کافر قوم سے نجات دے۔ یہ دعائیں مانگا کریں، یہ قرآنی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ وظیفڑوں کی کتاب کی دعائیں نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو فرمایا وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ اور ہمیں اپنی رحمت سے اپنی مہربانی سے نجات دیں من القوم الکافرین کافر قوم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا یہ کہ اپنی قوم کے لیے اپنے قوم والوں کے لیے شہر میں گھر بنا لے. شہر میں کیا کر دے ان کے لیے گھر بنے کیونکہ وہ فرعون اپنے علاوہ تو کسی کو عبادت کرنے نہیں دیتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے عبادت میں مشکلات پیدا ہوئے کیونکہ ان کی عبادت جو ہے نا وہ صرف اپنے عبادت خانوں میں محسوس ہوا کرتی تھی. اس لیے ان کے عبادت کے لیے ٹھیک ہے نا وہ اپنی عبادت میں جب ہوتے تو فرمایا کہ ان کے لیے گھر بنا دو. یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاصیت ملی ہے. اور آپ کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد سجدگاہ بنا دیا ہے. وطہورا اور پاک ستھرا بنا دیا. جدھر چاہو ادھر رومال بچا لو اور نماز ادا کر لو. ٹھیک ہے نا پاک جگہ پہ. تو فرمایا اللہ اکبر وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا یہ کہ وہ بنائیں لِقَوْمِكُمَا دونوں اپنی قوم کے لیے بِمِصْرَ بُيُوتًا شہر میں گھر بنا لے. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ اور بنا دے اپنے گھروں کو قبلتاً قبلہ رخ بنا لے. قبلہ رخ بنا لے تاکہ تمہارے گھروں ہی کا رخ قبلے کی طرف ہو تو تم گھروں میں کیا کرو عبادت کرو. ٹھیک ہے نا تاکہ تمہیں باہر نکلنے اور عبادت کرنے میں مشکلات نہ ہو کیونکہ فرعون چھوڑتا جو نہیں تھا اور اس فرعونی. تو فرمایا قبلہ رخ. آج کل جو گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ تمیز ہی ہم نہیں کرتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب مصلی کس طرف بچائیں. تو فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. وَقَالَ مُوسَىٰ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے میرے ربا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیا ہے زینتاً زیبائش دی ہے. وَأَمْوَالًا اور مال دیا ہے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ربنا اے ہمارے ربا لیضلوا عن سبیلک یہ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دے. ٹھیک ہے نا. اے اللہ تو نے اس لیے اسے مال و دولت دی ہے تاکہ وہ تو اس مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ربنا اے ہمارے ربا اطمس علی اموالہم اس کے مال کو ملیا میٹ کر دے ختم کر دے. واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر سختی ڈال دے. فلا یؤمنوا یہ ایمان نہ لائیں حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ دردناک قسم کا عذاب دیکھ لیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کر دیا آخر کار. ٹھیک ہے نا. اے اللہ تو نے فرعون اور فرعونیوں کو یہ مال دولت زینت اس لیے دیے تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے. اے اللہ مٹا دے اس کے مال و دولت کو اس کے شاہوں کو. ٹھیک ہے نا. مٹا کے رکھ دے. اور وشدد علی قلوبہم ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ ایمان کا ذرا بھی ان کے اندر نہ جائے اور یہ عذاب کو دیکھ لے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک یہ دردناک قسم کا عذاب دیکھ لیں. قال تو فرمایا اللہ نے قد اجیبت دعوتکما تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی ہے. اب دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں قرآن خود کہتا ہے لیکن اجیبت دعوتکما تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی. تو حضرت ہارون علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے اوپر آمین کہہ رہے تھے اور وہ آہستہ کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا قد اجیبت دعوتکما. ٹھیک ہے نا. آمین بھی دعا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ جو کہتے ہیں آمین نماز میں ٹھیک ہے نا ایک گروپ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ نماز میں جب امام کہتے ولا الضالین تو وہ پیچھے کہتے آمین. اب یہاں پہ دعا کا ذکر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیکن آگے اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے اور آہستہ سے دل ہی دل میں حضرت ہارون علیہ السلام اس پہ آمین کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی دلیل ہے جی.
فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی، فاستقیما، پس تم دونوں فاستقیما استقامت اختیار کر دو، ولا تتبعانی، اور تابعداری نہ کرو تم دونوں، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی لا یعلمون جو نہیں جانتے، ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کرائے بنی اسرائیل کو سمندر، بنی اسرائیل جو ہے نا سمندر پار کر گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، ان کا پیچھا کیا فرعون نے اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدوا، سرکشی سے اور دشمنی کے ساتھ پیچھا کیا ہے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب اس کو غرق ہونے نے، غرقانی نے اسے پا لیا، ٹھیک ہے نا، جب اسے گرفتار کر لیا، ٹھیک ہے نا، سمندر کی موجوں نے، تو قال کہنے لگا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل۔ یہ ایک سانس میں یہ توبہ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ جو فرعون نے اس وقت توبہ کی اتنی لمبی، ٹھیک ہے نا، کہنے لگا آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ آمنتو، میں ایمان لے کے آتا ہوں، انہو لا الہ الا الذی، یہ کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جب غرق ہونے کو دیکھ لیا تو وہ بندہ جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے اعلیٰ اور بلند رب ہوں، وہ آج کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے۔ آمنتو، میں آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پہ ایمان بنی اسرائیل لے کے آئے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ یہ کیوں کہا کہ آمنت بھی بنو اسرائیل؟ کیونکہ اس وقت کہا کہ میں اس رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو کئی لوگ اس سختی میں بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنی طرف ہی کہہ رہا ہے، کہنے لگا میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں آج، ٹھیک ہے نا، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آئے ہیں میں اس پہ ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن وہ وقت نہیں تھا نا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا آنا، اس نے تو 10 مد کھینچے ہیں نا توبے میں، اللہ نے صرف ایک مد کھینچے، اب جواب دے دیا۔ اللہ نے فرمایا آنا، کیا اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اب تو توبہ کرنا ہے، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تا تو فسادیوں میں، تو اب توبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے تو نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا يَقْبَلُ اللَّهَ تَوْبَةَ عَبْدٍ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، اللہ اپنے ایک بندے کے توبے کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا غرغرہ نہ آ جائے، اور جب موت کے غرغر شروع ہو جائے توبے کے دروازے کو بند فرما دیتے ہیں، توبے کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے انسان توبہ کرے۔ تو فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن میں تیرے بدن کو بچا لوں گا۔ علماء یہ معنی کرتے ہیں، بعض یہ معنی کرتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک، آج کے دن میں تیرے بدن کو اوپر پہاڑی کے ڈھیلے پہ پھینک دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا معنی یہ بھی ہے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، یہ اس لیے کہ تو ایمان لے کے نہیں، اس لیے نہیں، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد میں قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ ہے وہ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اس طرح پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چونکہ علماء کے اختلاف ہے کہ یہ فرعون جو تھا اصلی وہ ممی اس کی کون سی والی ہے، یہ آج تک کوئی تخصیص نہیں کر سکتا، بعض کہتے ہیں یہ والی ہے، کیونکہ ادھر تو بہت ساری ممیاں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، عجائب خانہ مصر میں، لیکن بات پکی یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے، یعنی وہی فرعون کا گروپ تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں یہ تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ فرعون وہ اصلی جو تھا وہ یہ کون سا تھا، سارے فرعون تھے، ٹھیک ہے نا۔
لیکن اللہ نے فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ وَإِنَّ اس کے جسم پڑا ہوا ہے مصر کے عجائب خانے میں، لیکن عذاب اس کو صبح و شام مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ صبح و شام اس پہ عذاب، ٹھیک ہے نا، لیکن جسم کدھر پڑا ہوا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے اللہ نے کیسے تائیدات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس عقیدے قرآن والے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا فرمایا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں سے غفلت میں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو مبوّأَ صدق، سچائی کا ٹھکانہ۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، ہم نے انہیں رزق دیا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ ان ربک یقضی بینہم، تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پس اگر آپ شک میں، مما اسے انزلنا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پس ان لوگوں سے پوچھ لے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں پیغمبر کو خطاب ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں کہتی بیٹی کو ہوں اور سناتی نوح کو ہوں، ٹھیک ہے نا، بہو کو، ٹھیک ہے نا، یعنی خطاب تو پیغمبر کو ہے کہ اگر میرا پیغمبر آپ کو شک ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کے آیات میں آپ کو شک ہو، لیکن یہ مطلب ہمیں سنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مانا کریں، وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر تم میں شک ہے، مما اس میں انزلنا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ من قبلک، ان لوگوں سے اس کی سچائی پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھنے والے۔ لقد جاءک الحق، تیرے پاس حق آ گئی ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، ولا تکونن من الذین، اور نہ ہو ان لوگوں میں، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، فتکون من الخاسرین، پس فتکون، تو ہو جائے گا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ حقت علیہم کے جن پر پکی ہو چکی ہے کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی آیت سے انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، پھر اللہ پاک سمجھنے اور عمل کی توفیق۔